ضامن میں بن جاؤں گا، میں سرکار کے پیروں پہ ہاتھ لگا کے آپ کی ضمانت لے لوں گا۔ ایک کام کر لو، اپنی اس بیجا انا اور ایگو کو مارنا شروع کرو۔ یہ جو ایگو ہے نا تمہارے اندر، میں خود پرستی جسے کہتے ہیں، اس خود پرستی کو ختم کرو۔ اس عشق اور فقر کی دنیا میں سب سے مہلک چیز اور سب سے زیادہ جو نقصان دیتی ہے سالک کو، وہ یہی ایگو، بیجا انا پرستی، ہر وقت میں سوار، خود پرستی۔ اس خود پرستی کو کیا کہنا چاہیے کہ یہ خود پرستی نفس پرستی سے پیدا ہوتی ہے۔ جو نفس پرست ہوگا اس کے اندر یہ خود پرستی ہوگی، میں، اور وہ بھول جاتا ہے کہ اس میں کو کہنے سے پہلے اپنے آپ کو افلاطون سمجھنے سے پہلے مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ قرآن کریم میں فرمان کیا ہے کہ میں نے ایک ناپاک قطرے سے اس انسان کی تخلیق کی، ناپاک قطرے سے ساری زندگی اس ناپاکی کے ساتھ گزار دی، قبر میں پہنچا تو کیڑوں کی خوراک بن گیا۔ اگر یہی ناپاکی، یہی خود پرستی، یہی نفس پرستی، یہی بیجا انا اور ایگو سوار رہی، دس از فار ایوری ون۔ یہ میں صرف ارم کے لیے نہیں کہہ رہا، ارم کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اس میں بہت ہے یہ چیز، ارم کو اس لیے سمجھا رہا ہوں، اور جانتے ہیں سب میں بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوں، میں کسی کی بھی نہیں رکھتا۔ جب بات میری ڈیوٹی کی آ جائے تو مجھے جواب دینا ہے اپنے سرکار کو، اپنے بادشاہ کو۔ یار استاد تم نے کیا سکھایا، کیا بتایا، تو مجھے جواب دینا ہے سرکار کو۔ یہ سب کے لیے، سب کے لیے ہے نا بھائی۔ آپ کا نفس اگر پاک نہیں ہے، کم سے کم نفس الہامہ تو ہو، نفس مطمئنہ نہ ہو، چلو نفس الہامہ تو ہو، وہ بھی پاک نفس ہے نا۔ فرق یہ ہے نفس مطمئنہ اور نفس ملہمہ میں، نفس الہامہ میں، کہ نفس مطمئنہ کلمہ پڑھ کے سالک کی اپنی شکل میں باہر آ جاتا ہے، ایسا ہی ہے۔ نفس الہامہ بھی پاک ہے، لیکن ابھی ایک درجہ باقی ہے، کلمہ نہیں پڑھا اس نے مرشد کے ہاتھ پر۔ کم سے کم میں یہ بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ اسی ناپاکی کے ساتھ زندگی گزاری، اس ناپاک نفس کے ساتھ زندگی گزاری، دنیا کی حویج، دنیا کی لالچ، جہاں جاؤں میرا پروٹوکول لگے، جہاں جاؤں مجھے بڑی عزت دی جائے، مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا جائے، اسی سوچ، انہی تخیلات میں اپنی زندگی گزاری۔ کیا کہا تھا علامہ اقبال نے؟ خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، اپنی خودی نہ بیچو، نکلو اس ناپاکی سے، اس نفس کی ناپاک دنیا سے باہر آؤ، باہر آؤ۔ ساری مخلوق میں اللہ پاک نے تمہیں سب سے اشرف قرار دیا، بڑی نازوں سے، بڑی ممتا سے، بڑی محبت سے تمہیں تخلیق کیا، تم کیا بن کے رہ گئے؟ نفس اگر الہامہ کے درجے تک نہیں پہنچائے تو آئی سویر اپون، میں سچ بتا رہا ہوں، میں سچ بتا رہا ہوں، میں بالکل سچ بتا رہا ہوں، اٹھا کے دیکھ لو قرآن۔ نفس اگر الہامہ کی منزل یعنی تیسرے درجے نفس امارہ، نفس لوامہ، پھر نفس الہامہ تک نہیں پہنچا، یہ پاک نفس الہامہ اگر اس درجے تک تو نہیں پہنچا تو خدا کی قسم تجھے مسجد میں جانے کا بھی حق نہیں۔ مسجد میں جا کر تو کیا اس ناپاکی کو ساتھ لے کے جائے گا؟ مسجد میں وضو کیا تو کیا سمجھا، غسل کیا تو کیا سمجھا، بہت تیرا یہ ظاہر، یہ جسم پاک ہوا، اللہ تیرے اندر دیکھتا ہے، اللہ تیرے پاک قلب، تیرے پاک دل اور نیت کو دیکھتا ہے، نہیں دیکھتا تمہاری داڑھیوں کو، تمہارے سجدوں کو،
تمہاری شکلوں اور تمہارے عملوں کو. میں جب بھی دیکھتا ہوں تمہارے دل اور نیت کی طرف دیکھتا ہوں. قرآن شاہد ہے, دیکھ لو, اٹھا کے پڑھ لو. اگر یہی نفس تیرا ناپاک ہے تو دل کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ بھائی ناپاک نفس امارہ کا تسلط ہوتا ہے نا دل اور دماغ پر. اگر نفس تیرا ناپاک ہے تو مسجد میں جانے کا بھی تو مستحق نہیں, وہاں جانے کا بھی حق نہیں ہے. لوگ تو کعبے پہنچ جاتے ہیں, لوگ تو دربار علی میں گھس جاتے ہیں, لوگ تو مولا حسین آقا حسین کی بارگاہ آپ کے دربار میں گھس جاتے ہیں. غازی عباس علمدار کے دربار میں ایک لمحے کو تو سوچو, اللہ نے تمہیں کیا بنایا تھا. کیا فرمایا قرآن نے کہ نفس کو پاک کرو. جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ فلاح پا گیا. قد افلاح من تزکا. کون سے منہ ہے تمہارے یار, کون سے منہ لے کے چلے جاتے ہو مسجدوں میں اور کعبے میں. مولا کائنات علی پاک کے دربار میں اس ناپاک مخلوق کے ساتھ, اس ناپاکی کے ساتھ مولا کائنات علی پاک کے دربار میں جا کے جالیاں چومتے ہو, آقا اسلام کی جالیاں چومتے ہو. مولا حسین کے دربار میں گھس جاتے ہو, غازی عباس علمدار کے دربار میں گھس جاتے ہو. اس ظاہری پاکی کو لے کے کہ ہم پاک ہو گئے, غسل کیا, وضو کیا, پاک ہو, اسے پاکی کہتے ہو. تو پاکی اور پاکیزگی صرف وہ ہے جسے اللہ پاکی کہتا ہے, جسے قرآن کریم پاکیزہ کہتا ہے. پاکی وہ ہے پاکی بس, اور وہ ہے تیرے نفس کی پاکیزگی. قد افلاح من تزکا. وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا, اسے پاکیزہ کر لیا, اسے پاک کر لیا. یہ بہت کڑوی, بڑی تلخ چبھتی ہوئی بات ہے, لیکن کسی بھی قرآن پاک سے بڑھ کر کون سی کسوٹی ہوگی؟ ہے جی, قرآن کریم سے بڑی بھی کوئی کسوٹی ہوگی نہیں نا. پرکھ لو میری اس انور شاہ کی اس بات کو قرآن کریم کی کسوٹی اور معیار پر, میزان پر رکھ کر پرکھ لو. کیا فرماتا ہے قرآن؟ ایسا ہی ہے نا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ضرب لگتی ہے ساری امت مسلمہ کے نفسوں پر ضرب لگتی ہے جب انور شاہ یہ بولتا ہے ہم نے 1300 سال 1400 سال ہم نے, ہمارے بزرگوں نے, ان کے بزرگوں نے, ہم نے اسی طرح گزاری زندگی. ہمیں تو یہ کسی نے نہیں بتایا, اور چھوڑ ہمیں کسی نے نہیں بتایا. قرآن کریم کا فرمان, قرآن کریم کی نصیحت اور تاکید, قرآن کریم کا حکم, یہ کسی نے نہیں بتایا. چھوڑ, یہ سب پر مقدم ہے. ہزاروں سال کیوں نہ ہو جائیں کہ تو اسی بد اعمالی میں تھا. پڑھ رہے ہیں نا, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, عمرے بھی, سب کچھ ہو رہا ہے. کسی کو یہ ہوش ہے کہ کتنا سخت حکم ہے قرآن پاک کا, قد افلاح من تزکا. کیا مل رہا ہے نمازوں میں؟ یہی شکوہ ہے نا مسلمان, میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے, کیوں نہیں قبول ہوتی؟ جس پاکیزگی کی ڈیمانڈ کرتی ہے نماز, ہے تیرے پاس؟ ہے؟ جس پاکیزگی کی ڈیمانڈ کرتی ہے اذان, وہ ہے اذان. آج رہ گئی رسم اذان, روح بلالی نہ رہی. رہ گئی رسم اذان, اذان بھی ایک رسم بن کے رہ گئی ہے بس. رہ گئی رسم اذان, روح بلالی نہ رہی. ہے فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی. تلقین غزالی نہ رہی. یہ غزالی کی تلقین کیا تھی؟ یہی تو تھی کہ اپنے باطن کو,
اپنے باطن کو پاک کرو، اپنے نفس کو پاک کرو، پھر مستحق ہو تم۔ کیوں کہ دین اسلام کا نام کیا؟ آخر اسلام کے کردار اور آپ کے اخلاق کا نام دین اسلام ہے۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار کیا ہے؟ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار کیا ہے؟ قلب اور نفس کی طہارت۔ اگر آپ اسلام کی پیروی چاہتے ہو، ہم اپنے آقا اسلام کے فالوور ہیں، پیروی چاہتے ہو، تو پھر یہ دونوں شرطیں، یہ دونوں چیزیں سامنے رکھی ہیں۔ مانو نہ مانو مرضی ہے تمہاری، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، نماز پڑھ نہ پڑھ تیری مرضی، معاملہ یہی ہے۔ آقا اسلام کا فالوور بن نہیں سکتا تو جب تک تیرے باطن میں پاکی نہ آ جائے، پاکیزگی نہ آ جائے۔ یہ سارا اسلام بند کر دیا، عقل اسلام کے کردار اور آپ کے اخلاق کا نام دین اسلام ہے، نفس اور قلب کی طہارت کا نام دین اسلام ہے۔ دین اسلام کسی حنفی، بریلوی، شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، اہل حدیث اس چیز کا نام نہیں ہے۔ دین اسلام فقط نفس اور قلب کی طہارت کا نام ہے۔ دین اسلام فقط عقل اسلام کے کردار اور آپ کے اخلاق کا نام ہے۔ کتنا ہے تیرے پاس یہ سب؟ جھانک ذرا گریبان میں اپنے، دیکھ۔ میں نے یہ بڑی تلخ مثال دی ہے مسجد میں جانے کا۔ مسجد میں بھی ہو جائے جس کا ظاہر بھی پاک ہو، جس کا باطن بھی پاک ہو۔ جی اس قدر ناپاک، اس قدر ناپاک، اس ظاہری جسم کو پاک کر کے غسل وضو کر کے سمجھتا ہے پاک ہو، یہ تو ہے ہی ناپاک قطرے سے تخلیق ہے تیرے اس وجود کی، کیا اس کی پاکی کی بات کرتا ہے؟ ناپاک قطرے سے، یہ تیرے اس وجود کی تخلیق ہے۔ وہ جو روحیں ہیں تیرے اندر، وہ ہیں اللہ کے نور والی، وہ ہوتی ہیں اللہ کے نور سے پاک۔ اگر کوئی مل جائے مرشد طاقتور، رسائی والا، دیدار اور کلام والا، وہ کر دیتا ہے تیرے باطن کو بھی پاک۔ ورنہ اٹھا لو، ہم نے تھوڑی کہا، یہ تو 150 سال پہلے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ، شاعر مشرق۔ ان 300-500 سالوں میں اس سے بڑا مفکر پیدا نہیں ہوا اس قرۂ ارض پر، جس کا نام تھا ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ۔ اس نے کہا، اور حق ہے، سچ ہے یہ بات، رہ گئی رسم اعظم، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ کیا تھی تلقین غزالی؟ غزالی کی تلقین کیا تھی؟ کیا کہا تھا جو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں تلقین غزالی نہ رہی؟ وہ یہی تھا کہ اپنے باطن کو پاک کرو، اپنے نفسوں کو پاک کرو۔ اگر سجدوں میں جا کے نماز سے فارغ ہو کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہو، چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں مقبولیت کے درجے کو پالیں، مقبولیت کے درجے کو حاصل کر لیں، بارگاہ رب العزت تک پہنچ جائیں، اگر چاہتے ہو تو سب سے پہلی شرط ہے نفسوں کو پاک کرو۔ کیوں کہ یہ حدیث قدسی ہے، فرمان ذاتی فرمان اللہ پاک کا کہ میں نہیں دیکھتا تمہاری داڑیاں، تمہارے سجدے، انہی پہ اتراتے ہو، انہی پہ اتراتے، بڑی بڑی داڑیاں متھے رگڑ کے شامی گاؤں بنا رکھے، بڑے سجدے والے ہم تو کوئی نماز نہیں چھوڑتے 5 وقت اللہ پاک کا فرمان۔ نہیں دیکھتا تمہاری داڑیوں کو اور تمہارے سجدوں کو، میں جب بھی دیکھتا ہوں تمہارے دل اور نیت کی طرف دیکھتا ہوں، نہ شکل دیکھتا ہوں، نہ عمل دیکھتا ہوں، نہ داڑھی دیکھتا ہوں، نہ سجدہ دیکھتا ہوں۔ نیت کیا لایا؟ میری بارگاہ میں آیا، میرے دربار میں آیا، میرے گھر میں آیا، نیت کیا لایا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رہ گئی رسم اعظم، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا،
تلقین غزالی نہ رہی. تو ارم وہ پنجابی میں ایک مثال ہے, تم نے سنی ہوگی, کہتی بیٹی سے سناتی بہو کو ہے کہ میں نے تم پہ رکھ کر ساری دنیا کو سنا دیا. حق کیا ہے, سچ کیا ہے جی. برا تو نہیں مانتی ارم سمجھتی ہے یار سب سے بہادر وہ ہے جو اپنی خامیوں کا اعتراف کر لے, اور سب سے اچھا دوست وہ ہے جو جائز بجا طور پہ تجھے تیری خامیوں کی طرف توجہ دلائے, وہ سب سے اچھا دوست ہے. تو یہ ہے ارم. اور مجھے امید ہے, یقین تو ابھی نہیں ہے, مجھے شاید ہو جائے. جتنی تم سرکار سے محبت کرتی ہو اللہ پاک خیر کر دے گا, سرکار مدد کرے گی. اور روز محفل میں آتی ہوں. کسی نے کل پوچھا تھا کہ نفس کا تزکیہ کیسے ہو جی, وہ ذرا سی بات رہ گئی تھی کہ یہ جو ہو کی ضربیں ہم کھیلتے ہیں صرف اس ایک مقصد کے لیے کھیلتے ہیں. قلب کے لیے تو اللہ اللہ کافی ہے, یہ ہو کس لیے پھر اللہ ہو کس لیے, ہو نفس کے لیے ہوتا ہے. ہو کی جو اتنی ضربے لگاتے ہیں کہ ہمیں, میں نے شاید کسی محفل میں کہا تھا کہ میں ذات اور اسم ذات اللہ کا ذکر کرنے کے بعد ذرا چند لمحوں کے لیے, چند ساعتوں کے لیے, چند گھڑیوں کے لیے میں غور کرتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ میں زندہ ہوں یا دھڑکن میرے دل کی رک گئی. یہ اتنی سخت ہوتی ہیں ضربیں. یہی وہ ضربیں ہیں جو زمین کی دھڑکن سے اگر اس کی فریکوینسی مل جائے, جیسے تیرے دل کی دھڑکن ہے ایسے زمین کی بھی ایک دھڑکن ہے نا جی, اس دھڑکن میں ہی ارتعاش آتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے. جیسے تیرے دل کی دھڑکن ہے ایسے ہی زمین کی بھی ایک دھڑکن ہے. اگر تیرے دل کی دھڑکن اس وقت جب تیرے قلب میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, اور تو بہت طاقتور تیرا قلب ہے اور اللہ کا ذکر ہے, اس میں پیوست ہے, رگ رگ تیرا, رواں رواں تیرا, مسام مسام اللہ کا ذکر کرتا ہے. اگر ایسے کسی ذاکر کے دل کی دھڑکن ذکر کے وقت زمین کی دھڑکن سے میچ کر جائے, یعنی جسے کہتے ہیں روحانیت میں دم ملانا, دم مل جائے یعنی فریکوینسی میچ ہو جائے, فریکوینسی میچ ہو جائے, تیرے دل کی دھڑکن زمین کی دھڑکن سے یہ فریکوینسی آپس میں مل جائے, میچ ہو جائے تو زلزلہ آ جاتا ہے, زلزلہ آ جاتا ہے. تو وہ جو پوچھا تھا کہ نفس کا تزکیہ کیسے ہوتا ہے, جلدی سے جلدی کم وقت میں, تو یہ ہو کی جو ضربیں ہم کھیلتے ہیں اپنی جان پہ کھیلتے ہیں, ضربیں کیا کھیلتے ہیں. ہمیں تھوڑی ان چیزوں کی اب ضرورت ہے, ہمارے لیے بہت بڑا بادشاہ میری سرکار, میں شہنشاہ, میرا انداز شہنشاہی ہے, کیونکہ نسبت میں میرے پیر قہر شاہی ہیں, کیونکہ نسبت میں میرے پیر قہر شاہی ہیں. سعید صدیقی بھائی, اللہ کروٹ جنت نصیب کرے. سعید صدیقی بھائی شہید, سرکار کے عاشق. تو یہ ہے جی ذرا سا مسئلہ. آج کل آپ لوگ سب دنیا میں جہاں سے بھی آپ سب شامل ہیں میرے ساتھ, آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ چند ہفتوں سے محفلیں کچھ اس انداز کی ہو رہی ہیں کہ جو ہم نے نہ کبھی پڑھا نہ کبھی سنا, وہ ساری باتیں شاہ صاحب لے کے آ رہے ہیں سامنے جی. چلیے آپ لوگ تو جانے پاکستان میں کون کہاں کس شہر میں بیٹھا ہے, انڈیا میں کون کہاں بیٹھا ہے, یورپ میں کہاں ہے, کوئی لندن میں ہے, کوئی امریکہ میں ہے, کوئی گلف میں کہاں بیٹھے ہیں. آپ تو دور ہے نا ذرا, یہ تو میرے سامنے بیٹھے ہیں سارے ایڈمنسٹریشن والے, اور یہ جو روز کے آنے والے ذاکر محفل میں سامنے یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم نے سنا نہ پڑھا, جبکہ سالوں سال ہو گئے ان کو میرے ساتھ. اور سچ بھی یہی, سچ بھی یہی کہ جیسے جیسے ظہور مہدی قریب آ رہا ہے, یہ راز کھلتے جائیں گے اب, اور قرآن سے آئیں گے. ہم کہہ چکے ہیں ہمیشہ ہر محفل میں کہتے ہیں قرآن اور حدیث سے آئیں گے, یا تو اللہ پاک کا فرمان
یا عقل اسلام کا فرمان. حق ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اتنی لمبی میں نے بات کر دی صرف ایک 4 لفظوں پر قرآن کے قد افلاح من تزکا. اس کی ریسرچ میں نے، اس کی وضاحت دی، اس کو تشریح کیا میں نے. یہ ذرا سا ہے. میں کئی دن کئی راتیں نکال سکتا ہوں اس ایک مسئلے پر، یہیں بیٹھ کر بولتا رہوں. بے شک. ٹھیک ہے جی. یہی ہے نا 4 لفظوں کی تشریح میں نے تھوڑے سے چند کم لفظوں میں، بہت کم لفظوں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی. اگر آپ یقین کریں اس پر بھی آپ نے عمل کر لیا بہت دیانتداری سے، بہت نیک نیت ہو کر، تو فلاح پا جائے گا. بے شک. فلاح کے معنی ہیں دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. تو حیات ابدی کا حقدار ٹھہرا. کروڑوں 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 سال جو زندگی ختم نہیں ہوگی، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ بیماری آئے گی، نہ جلے گا نہ مرے گا. تو زندگی کا تو حقدار ہو گیا اگر اس نفس کو تو نے پاک